الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرجه شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ فتح کی آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپ کے صحابہ ہونے اور ان کی صفات جو اللہ نے پہلی آسمانی کتابوں میں نازل فرمائی تھی لکھی تھی ان کا تذکرہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریفیں تورات انجیل جتنی بھی سماوی کتب تھیں اس قرآن سے پہلے نازل ہونے والی ان کے اندر بھی اللہ نے فرمائی. اور یہ آیت مبارکہ میں نے اس لیے تلاوت کی ہے کل 29 ذوالحج تھا. ممکن ہے رات چاند ہو گیا ہو تو آج یکم محرم ہوگی، اگر نہیں تو کل ہو جائے گی. تو 29 ذوالحج کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ابو فیروز لؤلؤ جو کہ مجوسی تھا اس نے حملہ کیا جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت کاری زخم لگا. اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. اور یہ عمر وہ ہیں رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں یہ قرآن کہتا ہے ذالک مثلهم فی التوراۃ والانجیل کہ ان کی مثالیں تورات اور انجیل میں بھی اللہ نے ارشاد فرمائی تھی، نازل فرمائی تھی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نبوت کے اعلان سے پہلے جاہلیت میں اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک جو تھی وہ صرف 20 سے 26 سال کے مابین تھی، بلکہ 20 ہی کے قریب تھی. تو وہ فرماتے ہیں میں ایک مکہ مکرمہ سے قافلہ نکلا جو شام کی طرف گیا، اس کے ساتھ میں بھی تھا. واپسی پر مجھے کام ہو گیا، قافلے والے نکل آئے، میں اکیلا پیچھے رہ گیا. جب میرا کام مکمل ہوا تو میں ایک عمارت کی دیوار کے سائے میں بیٹھا تھا، پریشان تھا کہ اب کیسے جاؤں. صحرا ہے جس میں نہ پانی کا انتظام، نہ سائے کا انتظام، نہ کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں. اور اس زمانے میں قافلے 100 اونٹوں کے ساتھ، 200 اونٹ کے ساتھ، 50 اونٹ کے ساتھ لمبے چوڑے قافلے ہوتے تھے. اکیلے آدمی کے سفر کا تصور بھی نہیں تھا. کوئی لمبا چوڑا صحرا ہے اور اس میں نہ معلوم آدمی کدھر سے کدھر نکل جائے. فرماتے ہیں میں پریشان بیٹھا تھا
تو اس عمارت کے اندر سے ایک آدمی جو جوان تھا وہ نکل کے آیا، مجھے پوچھنے لگا کون ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا قرشی ہوں، قریش میں سے ہوں۔ نام کیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میرا نام عمر ہے۔ ابا جی کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرے والد کا نام خطاب ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ مکہ مکرمہ کے۔ کیسے آئے ہو؟ یہاں اپنے تجارت کی غرض سے یا کام کی غرض سے آیا تھا۔ پریشان کیوں ہو؟ قافلہ نکل گیا۔ اب ایسا تو ہے نہیں کہ ہر 2 منٹ کے بعد بس نکلتی ہو یا قافلہ نکلتا ہو، مہینہ 2 مہینے 6 مہینے بھی لگ جاتے تھے قافلے کو نکلنے۔ وہ کہنے لگا فکر نہیں کرو، میرے ساتھ آؤ، اندر آؤ۔ اندر لے گیا، مجھے اندر لے جا کر کے اس نے کہا کہ غسل کر لو، تھکے ہوئے ہو۔ میں نے غسل کیا، تھکان اتری، کھانا کھلایا، مجھے کہا تھوڑا لیٹ لو، آرام کر لو۔ میں ابھی لیٹا ہی تھا تو وہ ایک کاغذ لے کے آ گیا، کہنے لگا اس پہ لکھ دو جب تم اس علاقے کے بادشاہ بنو گے تو ہمارا یہ جو گرجا ہے اس پر ٹیکس نہیں لو گے، وہ معاف کر دو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں مسکرانے لگ گیا، میں نے کہا میں نے تو مکہ مکرمہ میں وہاں کا سردار ہونے کا نہیں سوچا، آپ کہتے اس علاقے کا بادشاہ؟ کہاں مکہ مکرمہ، کہاں فلسطین، شام، فلسطین ہے، شام ہے اور بیت المقدس ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا اس سے؟ اگر تم بادشاہ بن گئے تو تمہارا لکھا ہوا ہمارے کام آ جائے گا، اگر نہ بنے تو لکھا ہوا ہے ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اس کے کہنے پر لکھ دیا اور اس پہ دستخط بھی کر دیے، اور جو مکہ مکرمہ کے چند لوگ پڑے ہوئے تھے لکھنا جانتے تھے ان میں ایک میں بھی تھا، قدرتی طور پر میرے پاس میری مہر بھی موجود تھی، میں نے اس پہ مہر بھی لگا۔ اور جب ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی افواج بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں تو اس وقت وہاں کے یہود نصارہ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ ضرور کرو۔ تو ان کا ایک وفد آیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہماری تورات انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس علاقے کو جو فتح کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوگا، اس کا نام عمر ہوگا، اور اس کے علاوہ بیت المقدس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ اگر تو آپ کے خلیفہ وہی یہ عمر ہیں پھر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو یہاں بلاؤ، ہم ان کو چابیاں دے دیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ وہی عمر ہیں یا کوئی اور ہیں۔ ان کا بہت اچھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قاصد بھیج کے پیغام بھیجا کہ حضرت یہ ان کی منشا ہے۔ تو حضرت عمر تک جب قاصد پہنچا تو انہوں نے اپنے مجلس مشاورت کو بلایا جس میں حضرت علی بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، اور بھی اجلہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین موجود ہیں۔ ان سے فرمایا ابھی ایسے کہہ رہے ہیں، تو سب نے مشورہ دیا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشورہ بھی یہ تھا کہ حضرت آپ اتنی دور جائیں گے، سخت گرمی کا موسم ہے اور پھر صحرا کی گرمی اور اتنا لمبا سفر، وہاں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اکیلے ہی کافی ہیں، فتح اللہ نے دینی ہے تو حضرت ابو عبیدہ ہی کو کے ذریعے دے دیں گے۔ حضرت عمر نے سب کی رائے لی تو وہ فرمانے لگے کہ دیکھو اگر میرے وہاں جانے پر لڑائی نہیں ہوتی، وہ چابیاں ہمیں دے دیتے ہیں، بیت المقدس ہمیں سپرد کر دیتے ہیں، تو اس سے بڑی اچھی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ اور اگر خدا نخواستہ میں نہیں جاتا، لڑائی ہو جاتی ہے، وہاں صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لہذا میں جاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا میں جاؤں گا، اور اس میں اپنے غلام کو ساتھ لیا اور ایک اونٹنی لی، اور باہر جب مدینہ سے آئے
تو اس سے فرمانے لگے دیکھو تو بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں، اس اونٹنی پر باری باری سفر کریں گے، آپ سوار ہوں گے، میں مہار پکڑوں گا، اور جب میں سوار ہوں گا آپ مہار پکڑ کے جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا حضرت پھر غلام ہونے کا فائدہ کیا؟ انہوں نے کہا غلام ہونے کا فائدہ یہ تو بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے مجھے بھی پہنچتی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ مجھے تکلیف پہنچتی آپ کو نہیں پہنچتی، لہذا ایسے ہی ہوگا۔ سفر شروع ہو گیا۔ تو جب وہاں پہنچے ہیں تو افواج ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے جتنے بڑے بڑے اجلا صحابہ اس میں موجود، انہوں نے آ کے عرض کی کہ حضرت ہماری ایک درخواست تو یہ ہے کہ آپ آرام کر لیں تھوڑا سا، اتنے لمبے سفر سے آئے ہیں، اونٹنی بھی تھک گئی ہے اور آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، جب آرام کر لیں گے غسل کر کے ہم نے آپ کے لیے ایک بہترین پہننے کے لیے جوڑا رکھا ہے، وہ پہن لیں اور عربی نسل کا بہترین گھوڑا اس پہ سوار ہو کے جائیں، پتہ تو چلے کہ مسلمانوں کا خلیفہ آیا ہے۔ آپ کے یہ کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے ہیں اور اس پر پابند لگے ہوئے ہیں، مختلف جگہ سے سلا ہوا ہے، اور اونٹنی بھی آپ کی کمزور ہو چکی ہے سفر کی وجہ سے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بہت اچھا۔ جب اگلے دن جانے لگے گھوڑا آیا، وہ کپڑے بھی پہنے، رکاب میں پاؤں رکھا اور زین پہ ابھی ٹیک نہیں لگائی، اس سے پہلے چھلانگ لگائی، نیچے اترے اور ارشاد فرمایا ہلاک عمر ہلاک عمر، عمر ہلاک ہو گیا، عمر ہلاک ہو گیا، میری وہی اونٹنی لاؤ، میرا وہی کپڑے دو، میں وہی پہن کے جاؤں گا، یہ نہیں پہن۔ حضرت عمر کے وہی کپڑے آ گئے، وہی اونٹنی آ گئی، اور یہاں سے آگے کا جو سفر تھا بیت المقدس کا پہنچنے کا، وہ غلام کے سوار ہونے کا تھا، حضرت عمر کے مہار پکڑنے کے جانا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مہار انہوں نے کہا کہ حضرت آپ خلیفہ ہیں ہمارے، امیر المومنین ہیں، آپ سواری پہ بیٹھے، میں آرام بھی ہو گیا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھکن بھی نہیں ہے، تکلیف بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہیں، جیسے طے ہوا تھا آپ بیٹھے۔ تو حضرت عمر نے مہار پکڑی، چاہ رہے ہیں، اور جب وہاں پہنچے ہیں انہوں نے اپنی تورات انجیل دیکھی اور اس میں نشانیاں دیکھی کہ کتنے قمیض پر پیبند لگے ہوئے ہیں، کہاں کہاں سے سلی ہوئی ہے، وہ ساری دیکھنے کے بعد چابیاں لیے دے دی، اور اس کے بعد جب فتح ہو گئی، اللہ نے سارا کچھ نصیب فرما دیا، تو مسلمانوں نے حضرت عمر سے عرض کی حضرت آپ کو کیا ہو گیا؟ یکدم آپ گھوڑے سے چھلانگ بھی لگائی اور یہ بھی فرمایا کہ ہلاک عمر ہلاک عمر، یہ کیا تھا؟ فرمانے لگے جب میں اس پر سوار ہونے لگا تو میرے سامنے وہ سارا منظر آ گیا کہ عمر تمہاری تورات اور انجیل میں نشانیاں تو یہ لکھی ہیں کہ ایسے ایسے کپڑے ہوں گے، اونٹنی پہ سوار ہوں گے اور اونٹنی کی مہار پکڑ کے جائیں گے، غلام سوار ہوگا، اور تم ان نشانیوں کو بدل کے جا رہے ہو، اور اگر خدا نے خواستہ ان نشانیوں کو بدلنے کے بعد ان یہود و نصارہ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ وہ خلیفہ نہیں ہے، وہ ان کی نشانیاں تو اور ہیں، تو کم از کم میری اگر توہین نہیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر انہیں شک ہو جائے گا اور اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، اس لیے میں نے کہا میری وہی قمیض وہی سارا کچھ لاؤ، میں اسی پہ جاؤں گا۔ اس لیے حضرت عمر فرماتے ہیں میں اسی پہ گیا، اور ایک اللہ کے بندے نے عجیب بات یہاں فرمائی ہے کہ فقط اسلام یہ منظر پیش کرتا ہے، فقط اسلام یہ منظر پیش کرتا ہے، آقا چل دیے پیدل سواری پہ غلام آیا، غلام سوار ہے اور آقا پیدل چل رہے ہیں، اور اس کے بعد جب فتح ہو گیا سب کچھ ہو گیا تو ایک بہت بوڑھا جس کے بال سفید ہیں اور آنکھیں بھی اچھی طرح ایسے آنکھیں کو کھول کھول کے دیکھ رہا، راستہ ٹیک ٹیک کے چل رہا، اس پتہ کرتے ہوئے حضرت عمر کے پاس آ بیٹھا اور اپنی ایک چھوٹی سی پوٹلی گٹھڑی اس کو کھولی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے، اس میں سے ایک کاغذ بسیدہ تھا پرانا سا کاغذ نکالا اور حضرت عمر کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت عمر نے وہ دیکھا، حدیثوں میں آتا ہے فبکا عمر،
وقال لا لعمر ولا لابنی لا لعمر ولا لابنی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے اور فرمانے لگے نہ یہ عمر کا معاملہ ہے نہ عمر کے بیٹے کا معاملہ ہے، اور رو رہے ہیں۔ جب صحابہ نے پوچھا حضرت کیا ہوا آپ کو؟ کہنے لگے جاہلیت میں جب ابھی اسلام کا نام و نشان بھی نہیں تھا اور میں نے اس وقت 20 سال کی عمر کے قریب سفر کیا تھا، تو اس وقت یہاں میں ایک دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا، تو یہی اس وقت جوانی کے عالم میں میرے پاس آیا تھا، اور یہ کاغذ اس وقت اس نے مجھ سے لکھوایا تھا کہ جب آپ اس علاقے کے بادشاہ ہوں گے تو ہمارے اس گرجے کی جو زمین ہے اس پر ٹیکس معاف کر دیں گے۔ تو میں اب ان سے کہہ رہا ہوں یہ عمر کی جائیداد نہیں ہے، عمر کے بیٹے کی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ہے، کسی کا ہمارا اس میں تعلق نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ اللہ فرما رہے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ ان کی نشانیاں اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی رکھی، اور یہ آج بھی امت کے ہر فرد کے اندر آ سکتا ہے اگر امت کے افراد اپنے اندر وہی صفات جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنائی ہوئی تھی اپنے اندر پیدا کرنے، اللہ آج بھی ان کی ایسے ہی مدد کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل اصحابتی کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عادل ہیں، من اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی بھی پیچھے چلو گے تمہاری اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دیں گے۔ تو اس لیے اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں تو ہمیں وہی کرنا ہوگا جو حضرات صحابہ نے کیا، اور وہ صرف اور صرف ایک ہی کام کرتے تھے، ہمیں بھی اسی کام کو کرنا ہوگا۔ وہ کام یہ تھا کہ صحابہ اپنی زندگی کا کوئی کام کرنے لگتے تھے تو اس میں سوچتے تھے، دیکھتے تھے کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا ہے، ویسے ہی ہمیں کرنا ہے۔ اگر آج بھی ہم پوری امت کے جتنے بھی افراد ہیں ہر کام کرنے سے پہلے، کھانا کھانا سے پہلے، مارکیٹ جانے سے پہلے، دکان پہ بیٹھنے سے پہلے، ملازمت پہ جانے سے پہلے، اپنے ذمہ دارہ کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ آقا نے تجارت کی کیسے کی، آقا نے حکومت کی کیسے کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے اندر بیویوں کے ساتھ گزارا کیا کیسے کیا، معاشرے کے اندر اپنے صحابہ کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ ہم بھی وہی کام کریں تو آج امت کی جو عزت رفتہ ہے، گئی ہوئی عزت ہے، اللہ رب العزت وہ بھی واپس عطا فرمائیں گے اور اس عزت میں اضافہ در اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک مبارک ادا پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں جتنے مسلمان پریشان حال ہیں، گھریلو پریشانیوں میں، معاشی پریشانیوں میں، معاشرتی پریشانیوں میں، آپ سب کی پریشانیوں سے واقف ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، سب کی پریشانیوں کو اپنے دریائے رحمت سے دور فرما دے۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرما دے۔ ہمارے مدارس، مساجد، ہمارے علماء کرام، مشائخ اعظام، ہمارے مدارس کے طلبہ، ہمارے مدارس کے حفاظ جتنے بھی ہیں، مسلمان جتنے بھی ہیں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، اللہ سب کی حفاظت فرما، اور اللہ سب کی حفاظت ایسے فرما جیسے آپ نے اپنے محبوب اولیاء کی فرمائی۔ اے اللہ سب کی ایسی ہی حفاظت فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، خیر کا، جود کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جتنی دعائیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے خیر کی فرمائی، ان تمام خیروں سے پوری امت کے ہر فرد کو اپنے شان مستفید فرما، اور جن شرور سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ان تمام شرور سے امت کے ہر فرد کی حفاظت فرما۔
وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بوجهك الكريم وبجاه النبي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين.